بابا جی سرکار کا بیٹا حافظ صاحب کے ساتھ میرا تعارف 6 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس زمانے میں کالی کھانسی لا علاج ہوتی تھی۔ میرے اوپر اس کا حملہ ہوا اور میں قبر تک پہنچ گیا۔ لالا موسیٰ میں ان دنوں حکیم صاحب ہوتے تھے اور عرف عام میں حکیم صدا والے کہلاتے تھے۔ میرے والدین کے مرید تھے۔ ان کا کہنا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو یہ شہر کبھی آباد نہ ہوتا، نہ ہی آپ لوگ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے۔ میرے والد کا خیال تھا حکیم صاحب ولی کامل، ان کی زبان اور دونوں یعنی کہ دعا میں شفا ہے۔ وہ اکثر حکیم صاحب کے پاس چلے جاتے، چنانچہ وہ مجھے حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے میرا چہرہ دیکھا، عجیب نسخہ تجویز پر ان کا فرمانا تھا، محمد خان میرے والد کا نام، تم تازہ گندم لے لو، اسے ابالو، اس کا پانی اسے پلا دو اور ابلی ہوئی گندم اسے کھلا دو، یہ 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ والد صاحب کو حکیم صاحب پر بہت یقین، لیکن والدین ٹوٹکوں کے خلاف تھے، انہوں نے یہ گندم ٹوٹکا ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ والدہ نے مجھے گاؤں لے جا کر دادی کے حوالے کر دی۔ دادی کو پورا خاندان بیبی جی کہتا تھا۔ بیبی جی نے حکیم صاحب کے نسخے کے مطابق مجھے روزانہ 2 ٹائم گندم ابال کر کھلانی اور پلانی شروع کر دیا۔ اللہ کی یہ کرنی میں واقعی ٹھیک ہو گیا۔ میں آج بھی جب کالی کھانسی اور گندم کا آپس میں جوڑ تلاش کرتا ہوں، مجھے کچھ سرا نہیں ملتا۔ وہ خالصتاً حکیم صاحب کا کرشمہ تھا۔ حکیم صاحب سے میرا پہلا تعارف، میں اس کے بعد گاہ بگاہ کے مکتب پہ جاتا۔ حکیم صاحب حافظ قرآن تھے، وہ سارا دن تلاوت فرماتے، مریض دیکھتے تھے، مریضوں پہ بھی وہ صرف ایک نظر ڈالتے، سادہ سا نسخہ تجویز کر دیتے۔ ان کے پاس میلہ لگا رہا تھا، ان میں مریض بھی ہوتے اور ان کے مرید بھی ہوتے، اور اکثر اوقات مجذوبیت میں کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ فرمان پھر ویسا ہو جاتا۔ میں بھی شروع میں والد صاحب کے سین کے پاس جاتا تھا، پھر اکیلا بھی چلا جاتا۔ حکیم صاحب کھاریہ کے قریب چھوٹے سے گاؤں صد کے رہنے والے تھے۔ 12 سال کی عمر میں نے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد شریعت اور حکمت کی تعلیم حاصل اور لالا موسیٰ میں بعد ازاں طبیعت میں روحانیت پیدائشیت تھی، لہٰذا وظائف کی طرح چلو مشہور تھا۔ ان کے پاس جنات تھے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے بے شمار لوگ گواہی دیتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو آتے اور بیٹھتے اور غائب ہوتے دیکھا۔ مدتوں بعد ان کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے بارے میں جنات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے گواہی دی بابا جی کے پاس واقع جنات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال قصہ مختصر، 12 سال کی عمر میں ایک تپتی دوپہر میں حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں مشرق اخبار کا بچوں کا صفحہ تھا۔ حکیم صاحب اکیلے بیٹھے، سخت گرمی تھی، ہاتھ کا پنکھا پکڑ کر اسے آہستہ آہستہ ہلا، مجھے دیکھ کر مسکرائے، اندر کی طرف منہ کر کے آواز دی، چھوٹا چودھری آئے، اس کے لیے شربت بھجوا دیں۔ اندر جی سے اچھا کی آواز آئی اور وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھ سے پوچھا، پتر تمہارے ہاتھ میں کیا؟ میں نے ادب سے بچوں کا صفحہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ حافظ صاحب نے اخبار دیکھا، اس میں عمر و عیار کی بات تصویر کہانی چھپی۔ حافظ صاحب نے پیار سے میرے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرا، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا، فرمایا پتر زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اخبار نہیں چھوڑنا۔ تھوڑا سا رکے، پھر فرمایا لکھنا شروع کرو اور وہ بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر رکے، پھر فرمایا بڑے ہو کر بولنا بھی شروع کرنا، وہ بھی نہیں چھوڑنا۔ تھوڑی دیر پھر رکے، فرمایا تمہارے مقدر میں کہانیاں ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑنی۔ وہ رک کے کچھ سوچا، پھر فرمانے لگے، شربت آ گئی اور سلسلہ تکلم ٹوٹ گیا۔ آپ یقین کریں وہ وقت حافظ صاحب کے فرمان اور ان کے ہاتھوں کا آغازدار مجھے آج تک یاد ہے۔ میں کہانی مختصر کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کے 3 بیٹے تھے، نصیر، ظہیر اور کبیر۔ میں نے بچپن میں نصیر اور ظہیر کو دیکھا، یہ دونوں مجھ سے بڑے تھے، اپنے والد کو پیر کی طرح احترام کر بہرحال زندگی کا سفر جاری رہا۔ میں نے میٹرک کے بعد لالا موسیٰ چھوڑ دی، جس کے بعد لوگوں سے رابطے کم ہوئے، لیکن حافظ صاحب ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ان کی 3 وجوہات میں نے زندگی میں بے شمار عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار دیکھے ہیں، لیکن حافظ صاحب کو ہمیشہ ان سے آگے پایا۔ وہ دوسرا، ان کے علاج سے میری جان بچی۔ تیسرا، مجھے محسوس ہوتا ہے ان کی دعا نے میری زندگی کا راستے کشادہ کر دیے، لیکن اس تمام تر حقیقت وہ ان سے رابطے کم ہو گئے۔ مجھے اس زمانے میں پتہ چلا حافظ صاحب کے دوسرے بیٹے نے ظہیر احمد نے ایئر فورس جوائن کر لی، یہ اب جہاز اڑاتے ہیں۔ پھر پتہ چلا حافظ صاحب علیل ہیں اور ان کا چلنا پھرنا منقود ہو چکا ہے، لیکن وہ اس حال میں بھی ہر وقت تلاوت قرآن کرتے۔ میرے والد ان کی عیادت کے لیے جاتے، ان کا کہنا تھا کہ حافظ صاحب چارپائی تک محدود ہیں، لیکن ان کے کمرے اور جسم سے انتہائی شاندار خوشبو آتی ہے، یہ مجذوبیت میں بھی کچھ نہ کچھ فرماتے رہتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ سمجھنا مشکل ہے۔ پھر پتہ چلا حافظ صاحب انتقال فرما گئے اور ان کے مریدوں نے ان کے گاؤں سعد میں ان کا مزار بنا دیا، وہاں لوگ دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، زندگی سفر جاری رہا۔ اس دوران پتہ چلا کہ حافظ صاحب کا بیٹا ظہیر احمد ایئر فورس میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ پھر پتہ چلا یہ ایئر وائس مارشل بن گیا، یہ اپنے گاؤں صد کے غریب اور لاچار لوگوں کی بے تحاشا مدد کرتا ہے۔ اس نے وہاں سڑکیں بھی بنوائی، اسکول بھی، درجنوں لوگوں کا مفت علاج بھی کرایا۔ ان کے بڑے صاحبزادے نصیر احمد سیاست میں اور آہستہ آہستہ
بڑھ رہے ہیں، جبکہ تیسرے بڑے بیرون ملک سے پی ایچ ڈی کے یہ بھی اپنی فیلڈ میں ایک بہت مشہور ہیں۔ اور پھر اچانک عمران خان کے دور میں خبر ہے کہ حافظ صاحب کے صاحبزادے ظہیر احمد بابر صدر ایئر چیف بن گئے اور یہاں سے نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ پاکستان دنیا کی 5 اور 10 مئی کی فتوحات پر حیران ہے سوائے میرے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ فتح حافظ صاحب مرحوم کی دعاؤں کا نتیجہ۔ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے نواز رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے اس وقت ظہیر احمد بابر کو حکم دیا کہ جب یہ ایئر فورس میں میجر لیول کے تھے، پتر آپ نے نصیر کے کہنے پر ایئر فورس نہیں، تم اس وقت تک جاؤ کہ وہاں تک جاؤ کہ جہاں تک کوئی نہیں جا سکا۔ ظہیر احمد اپنے بھائی نصیر کے زیر اثر ہیں، جن کا بہت احترام کرتے ہیں۔ نصیر صاحب نے ماضی میں کئی مرتبہ نوکری چھوڑنے کا مشورہ دیا، لیکن حافظ صاحب کے حکم پر ہمیشہ ظہیر صاحب کو روک دیا، اور آج یہ واقعہ اس مقام ہے کہ جن کا بہت لوگوں کو کم نصیب ہے۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اولیاء کرام کا بہت احترام کرتے۔ جب یہ شور کوٹ میں تھے تو یہ فلائی کرتے ہوئے پہلے گڑھ مہاراجہ میں حضرت سلطان بہو کے والدین کے مزار کو فضائی سلوٹ کرتے تھے، پھر یہ حضرت سلطان بہو کے مزار کو سلوٹ کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ ان کا معمول تھا کہ یہ فضا میں جہاں سے گزرتے نیچے موجود اولیاء کرام کے مزارات کو سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ بابا والد کو بابا جی حضور کہتے ہیں۔ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ ملک سے جب بھی باہر جاتے ہیں تو پہلے روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، روضہ رسول کو سلوٹ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے ایئر چیف کا سلوٹ قبول فرمائے۔ ذہنی طور پر بے انتہا الرٹ اور چست ہیں، اپنی ساتھ میں پوری لائبریری یا پھر پوری یونیورسٹی، انٹیلیجنس سے لے کر اکانومی تک کسی موضوع پہ بات کر لیں یہ شخص آپ کو حیران کردہ۔ کمیونیکیشن بھی بہت اچھی، آپ 6 گھنٹے ان کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں نہیں ہوگی، یہ ہر واقعہ پوری تفصیل سے سنائیں گے، چھوٹے سے چھوٹا جز بھی مس نہیں ہوگا۔ کنوکیشن وار سے سائبر تک، اور کسی جہاز میں کون سا پرزہ خراب اور کس پائلٹ نے کون سا جہاز اڑانا ہے اور کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، پاکستان کے نقشے میں کون سا مقام کہاں پہ کس جگہ، ہوا کا دباؤ کتنا ہے، بھارت، ایران، افغانستان، چین، چاروں ہمسایوں کی کمزوریاں اور طاقتیں کیا ہیں، 10 سال میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، انڈیا کی فوج اور سیاست میں کیا تبدیلیاں، ان سب کو ایک ہی چیز سے ضرور ہے، پاکستان اور بھارت کی اس جنگ کے دوران یہ شخص وار روم سے باہر نہیں نکلا، اسٹاف کو صلاح دے لیکن خود جاگتے رہتے۔ ان کے صرف 3 کام ہوتے ہیں، سجدے، اللہ سے فتح کی منت اور ایئر فورس کی فارمیشن۔ ان 10 دنوں میں ان کی آنکھیں سوج گئی، لیکن انہوں نے آرام نہیں کیا، یہاں تک کہ 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات آرمی، نیوی، ایئر فورس تالیاں بجا رہی، اور 10 مئی کی دوپہر تک تمام روم سے اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، ایئر چیف پر زندہ باد کے نعرے لگ رہے۔ لہٰذا اس شخص نے وہ کر دکھایا جس کی دنیا کو امید نہیں تھی۔ دنیا آج پاکستانی فتح کو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد کا کارنامہ سمجھتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف حافظ صاحب مرحوم کی دعاؤں اور التجاؤں کا نتیجہ، یہ ان کی برکات ہیں۔ ایئر چیف یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ جب محاذ تپ گیا تھا تو میں نے بھائی سے کہا آپ بابا جی سرکار کے مزار پہ جائیں، میرا سلام کہیں اور ان سے عرض کریں آپ کے بیٹے اور آپ کے ملک کو آپ کی مدد چاہیے، میرے بابا جی سرکار میرے پیچھے کھڑے ہوں، یوں ہم سرفراز ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، مختلف کالم سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔